خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، جو بولا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے پاکستان کی پارٹی کے؟ جی یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بیچنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بیچ بھی جاتا تھا اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں مگر ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو، فریال طاہر صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے۔ میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے۔ اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ سر، اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایسیٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا۔ میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے۔ ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں گے کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام
جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے. سر 27ویں ترمیم میں NFC وارڈ کو آپ شکایت کو آپ نے نکلوائی ہے، اب دوبارہ بازگشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبے اور یہ NFC وارڈ کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں. اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے اور دونوں چیزیں آتی ہیں، کیا آپ حمایت کریں گے؟ جہاں تک 27th امینڈمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی دستخط کے مطابق کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، وہ آئینی عدالت بھی ہم نے بنایا. اس آئینی عدالت کو تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرانی مطالبہ تھا، اس کو بھی یقینی طور پہ عملی طور پہ ہم نے 27ویں ترمیم کے مطابق یہ آئینی عدالت کو تمام صوبوں کو برابری کا نمائندگی. اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب سے سب سے پہلے جو اس آئینی عدالت کا سربراہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ہمارے منشور کی جیت ہے، ہمارا نظریہ کی جیت ہے، وہ یہ کہ جو وفاقی حکومت کی تجویز تھا یا ڈیزائر تھا کہ NFC ایوارڈ کے جو ہم نے تمام صوبوں کو تحفظ دلوائے تھا 18ویں ترمیم کو، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ہم نے روکا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑا کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شرط جو صوبوں کو مالی مسائل کو آئینی طور پہ تحفظ دلواتا ہے، اگر وہ شرط مٹایا جاتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان صوبہ پنجاب کو ہوتا. اور ہم نے وہ 27th امینڈمنٹ کے دور میں جو ان کا کوشش تھا